گورنمنٹ کالجز میں بچیاں جب آتی ہیں تو کافی کے پاس ایون جو 300 روپے پراسپیکٹس خریدنے کی پیسے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا، یہ بیکاز دیئر پیرنٹس کین ناٹ افورڈ اٹ۔ کسی بھی عام چھوٹے کالج میں بھی 250 کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، وہ جب آپ تھرڈ ایئر یا فورتھ ایئر میں جاتے ہو یا ایسوسیٹ ڈگری پروگرام میں جاتے ہو تو وہ ڈراپ کرتی ہے کہ مطلب 250 کی اسٹرینتھ جو ہے وہ ہارڈلی کوئی 10 یا 15 بچیاں آتی ہیں آگے تعلیم کو کنٹینیو کرتی ہیں۔ مدرس کا رول جو ہو سکتا ہے وہ اپنی بچیوں کو موٹیویٹ کرنے کا ہو سکتا ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ آپ نے زندگی میں اپنے آپ پہ انحصار کرنا ہے۔ ساؤتھ ایشیا کا جو پرابلم ہے وہ ایک کلچرل ایشو ہے ہمارا۔ عام لوگوں سے آپ بات کرو، انہیں لگتا ہے کہ یہ وہ بہت احسان کر رہے ہیں اگر بچوں کو تعلیم دے کے، اور اگر بچیاں تعلیم یافتہ ہو بھی جائیں تو اس کا کیا فرق پڑے گا، انہوں نے اصل میں تو اپنا گھر چلانا ہے۔ ایک زمانے میں جو ہے بچیوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بچی نے 5ویں تک پڑھا ہے اور وہ قرآن پڑھنے جانتی ہے، یہ ایک ٹرینڈ ہوتا تھا۔ پھر اس سے اب 5ویں تک جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو وہ بڑھ کے جو ہے اب ٹرینڈ آ گیا ہے کہ تقریباً ایٹ لیسٹ بچی کی تعلیم ایف اے ایف ایس سی تک تو ہو، ورنہ اچھے رشتے نہیں ملیں گے۔ اٹس پارٹ آف دا فیبرک آف پاکستان اینڈ سب کانٹیننٹ ان جنرل، اور یہ ساری قوموں میں ہے۔ 8 سال میں یہ ٹرینڈ کبھی نہیں مطلب میں نے ریئلائز کیا چینج ہوا ہے۔ جو بچیاں گورنمنٹ کالجز میں آتی ہیں جو فرسٹ ایئر میں اور سیکنڈ ایئر میں جن کی تعداد ہوتی ہے کسی بھی عام چھوٹے کالج میں بھی 250 کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، وہ جب آپ تھرڈ ایئر یا فورتھ ایئر میں جاتے ہو یا ایسوسیٹ ڈگری پروگرام میں جاتے ہو تو وہ ڈراپ کرتی ہے کہ مطلب 250 کی اسٹرینتھ جو ہے وہ ہارڈلی کوئی 10 یا 15 بچیاں آتی ہیں آگے تعلیم کو کنٹینیو کرتی ہیں۔ فائنینشیل بیریئرز بہت زیادہ ایجوکیشن کو ہنڈر کرتے ہیں۔ اپر مڈل کلاس ہو یا مڈل کلاس ہو، وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز اینڈ پرائیویٹ کالجز اینڈ اسکولز میں اپنے بچوں کو بھیجنے کی وہ ان کی پریفرنس ہوتی ہے، تو اوبیسلی ایک اسٹارک ڈفرینس ان کی فائنانسز میں تو ہوگا۔ لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، مطلب ہم یہاں پر ہزاروں کی بات نہیں کر رہے، ایون میں نے یہ دیکھا ہے کہ گورنمنٹ کالجز میں بچیاں جب آتی ہیں تو کافی کے پاس ایون جو 300 روپے پراسپیکٹس خریدنے کی پیسے ہوتے ہیں، وہ بھی کچھ بچیوں کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے بیکاز دیئر پیرنٹس کین ناٹ افورڈ اٹ۔ میں جس ایریا میں ویلفیئر اسکول چلا رہی ہوں، ادھر جو لوور مڈل کلاس جو تھوڑا سا تعلیم کی افورڈ بھی کر سکتی تھی، آج وہ بھی اسٹرگل کر رہی ہے۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یار بجلی کے بل اور گیس کے جو بلز یہی پورے نہیں ہو رہے، کھانا ہی نہیں پورا ہو رہا، تو تعلیم ان کی ترجیحات میں بہت ہی پیچھے رہ جاتی ہے۔ انفلیشن کی وجہ سے یہ ٹرینڈز جو ہیں زیادہ مجھے لگتا ہے کہ آگے کنسرننگ ٹرینڈز ہیں ایجوکیشن آؤٹ آف اسکول چلڈرن اینڈ اسپیشلی فیمیل لٹریسی کے لیے۔ ہر سال گورنمنٹ کو گورنمنٹ کالجز اور یونیورسٹیز کے لیے بھی ایک کچھ فنڈ جو ہے وہ اسپیسیفکلی مختص کرنا چاہیے اسکالرشپ کے پرسپیکٹیو سے، کہ بچی کوئی اگر نہیں لائک افورڈ کر سکتی تو گورنمنٹ کالج اپنے یا گورنمنٹ یونیورسٹی اپنے جو ہے فنڈ سے ان کی فی بھرے۔ جس طرح بسز جو ہیں وہ گورنمنٹ یونیورسٹیز میں تو دی جاتی ہیں تاکہ جو بچیاں دور دراز ایریاز میں سے آ رہی ہیں ان کو مطلب بسز کے تھرو گھر چھوڑا جائے، اسی طرح کی جو ہے وہ گورنمنٹ کالجز کے پرسپیکٹیو میں بھی ٹرانسپورٹیشن کا گورنمنٹ کو انیشیٹ کرنا چاہیے۔ اگر ہم بچوں کی تعلیم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فیمیل کالجز، یونیورسٹیز اور اسکولز جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ اسٹارٹ کرنے پڑیں گے ڈفرینٹ ایریاز میں۔ مدرس کو ایک تو یہ کہ آئی تھنک ان کی طرف سے جو انکریجمنٹ ہے کہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، ان کو تعلیم کے بل بوتے پہ کچھ زندگی میں بننا ہے تاکہ وہ کسی کے اوپر انحصار نہ کر سکیں، یہ چیز ایز اے ٹیچر میں بھی اپنی اسٹوڈنٹس کو بتاتی ہوں۔ ایک والد کی بیٹی ایک جو فریضہ کا نیا کیمپس تھا ادھر کام کرنا چاہ رہی تھی اپنی سمر ویکیشنز کے اندر، اینڈ تو اس نے کہا کہ میرے والد اجازت نہیں دے رہے، اگر آپ ان سے بات کریں۔ تو میں نے، کیونکہ وہ میری اسٹوڈنٹ تھی اور ایف اے کے بعد
بعد وہ فارغ تھی تو میں نے اس کے والد کو بلایا اور میں نے ان کو کہا کہ آپ کی بچی کو شوق ہے کہ وہ ٹیچنگ کرنا چاہتی ہے اور وہ جب تک اس کی آگے ایجوکیشن سٹارٹ نہیں ہوتی ایسوسیٹ ڈگری پروگرام میں تو وہ اس دوران گرمیوں کی چھٹیوں میں پڑھانا چاہتی ہے، تو اگر آپ اس کو الاؤ کر دیں۔ ان کی مسز بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ میں نے ان کو بڑی کنونس کرنے کی کوشش کی کہ کیسے آپ زندگی میں جب یہ بچی تعلیم اپنا 14 سال کی تعلیم لے لے گی تو اوبیسلی آپ چاہیں گے کہ یہ آگے کوئی کام کرے۔ تو انہوں نے اس چیز کے بارے میں بالکل لائک نہ صرف وہ ان کو کبھی کام نہیں کروانا چاہتے تھے، ایک تعلیم کی وجہ سے بھی ان کی پڑھانے میں بھی تھوڑی سی ریزسٹنس تھی، اینڈ ان کی مدر جو تھیں وہ جتنی بھی اس چیز کو انکریج کریں بھی تو آئی تھنک وہ اپنے ہسبینڈ کے سامنے خاموش تھیں اور اتنا وہ زیادہ اس کے اوپر ایکشن نہیں لے سکتی تھیں۔ سو مجھے لگتا ہے کہ مدرز کا رول جو ہو سکتا ہے وہ اپنی بچیوں کو موٹیویٹ کرنے کا ہو سکتا ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ آپ نے زندگی میں اپنے آپ پہ انحصار کرنا ہے، اور تاکہ کوئی بھی حالات آ سکتے ہیں اور تاکہ آپ اس میں جو ہے لائک آپ اپنے اوپر ڈپینڈ کریں اور کسی کے اوپر ڈپینڈ نہ کریں۔ پیرنٹس کو ہے بچوں کی جو انٹرسٹ ہے اس کے مطابق ان کو تعلیم دینی چاہیے۔ اگر وہ کریٹیو آرٹس میں ہیں تو ان کو انہی فیلڈس کو پرسو کرنا چاہیے جو بچے کا پیشن ہے۔ اگر بچے کا پیشن نہیں ہوگا تو وہ بچہ کبھی بھی اس سبجیکٹ میں تھرائیو نہیں کر سکتا، اور یہ بھی ہمیں بہت زیادہ ایک پریشر فیل ہوتا ہے گورنمنٹ کالجز کے لحاظ سے کہ بچیاں زیادہ تر ایڈمیشن لینا چاہتی ہیں سائنس کا، اور جب ان سے آپ پوچھیں کہ آپ سائنس کیوں پڑھنا چاہتی ہیں تو کیونکہ ان کی فیملی یا پیرنٹس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ سائنسز میں جائیں، اور وہ ہیومینٹیز یا سوشل سائنسز کو سمجھتی ہیں کہ وہ تو کوئی تعلیم ہی نہیں ہے۔ ماں باپ کو جو ہے وہ ایک طریقے سے ان کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے۔ تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو۔ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا۔ سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ، پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل۔